الكبير ولا الحيوط وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. سورہ فاطر کی یہ آیات ہے، آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 22 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کر کے اپنی آخری کتاب انسانیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ ذرا غور کریں کہ صورت حال کیا ہے. حالت یہ کہ پچھلی کتابوں سے ماننے والے تقریباً سارے کے سارے مشرک بن گئے، اور جو اللہ نے کتابیں نازل کی ان کے پر تورات، زبور، انجیل، آج وہ اپنے اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے اندر انہوں نے اتنی تبدیلی اور تحریر کر دی ہے. لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کا خالص کلام بغیر کسی ملاوٹ کے ہمارے موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے. اب یہ ہماری اس کو بدنصیبی کہہ دیں کہ ہم نے اس اللہ کی کتاب یعنی قرآن جو اللہ کی آخری کتاب ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. اس کتاب کے ساتھ ہم نے بے اعتنائی، بے رخی، بے وفائی کا سلوک کیا ہے. اس کتاب کو ہم نے کسی نامی کے اخبار جسے ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اس کے برابر بھی پڑھنے کے لحاظ سے اہمیت نہیں دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آخری ہدایت کی کتاب ہے. اب یہی کتاب قیامت تک کے لیے. اب ظاہر ہے کہ اگر قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے تو لازمی بات ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہوں گے، بالخصوص عقائد کے مسائل، اس کا کوئی نہ کوئی حل اللہ کی کتاب میں موجود ہوگا. اور دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سے سنت ہے کوئی اور قانون موجود ہے. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایمان اور عقائد کے معاملات کو بڑا کھول کر واضح انداز میں، واضح الفاظ میں، آسان الفاظ میں، آسان طریقے سے، تاکہ ہر ذہنی سطح کا پڑھنے والا بشرطیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل ضرور کرے گا. اب آپ دیکھیں جہاں کہ جب ایمان اور عقیدے کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح مثالیں دے کر سمجھاتا ہے. یہاں کی مثالیں دی ہیں. مثال کیا دی ہے؟ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں اعمی یعنی اندھے جو دیکھ نہیں سکتے، جو بینائی سے محروم ہیں، والبصیر، اور بصیر کو کہتے ہیں جو دیکھنے والا ہو،
جسے بینائی اللہ نے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی دیکھنے والا اور ایک نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آپ دیکھیں یہ مثال دی ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آئے، اس بات کو سمجھنے میں کوئی دقت ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک نابینا کو اور ایک دیکھنے والے کو کھڑا کر دیا جائے، دونوں چلنے لگے، بات چیت کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ نابینا ہے اور یہ دیکھنے والا ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا غلط ظلم بدل، اور اسی طرح مثال کو آگے بڑھاتے ہیں، اور نہ ظلمات یعنی تاریکی، اندھیرا، ولا نور اور روشنی، یعنی جس طرح اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہے، اسی طرح سے تاریکی، اندھیر اور روشنی یہ دونوں برابر نہیں۔ یہ مثال بھی آسان ہے، سہل ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ غلط ذکر غلط حدیث، تیسری مثال بھی، اور دل یعنی سایہ، غلط حدیث، غلط ذکر غلط حدیث، فرمایا کہ سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں۔ اب یہ اس میں جو فرق ہے، اس کو چھوٹا بچہ جو ہے ان کو سمجھ جائے گا کہ ہاں دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہوتے۔ اب یہ تیسری مثال دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اصل مقصد کی طرف لاتا ہے تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو جائے، بن جائے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں دی، اندھا اور دیکھنے والا، آپ سمجھ گئے کہ ہاں یہ دونوں برابر نہیں، دونوں میں تضاد ہے، دونوں میں اختلاف ہے۔ اسی طرح اندھیرا اور روشنی یہ دونوں ایک برابر نہیں ہو سکتے، ان میں بڑا تضاد ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ اسی طرح دھوپ اور سایہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان میں بھی اختلاف ہے اور ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اور عربی کا محاورہ ہے کہ اشیاء کے درمیان جو ضد ہوتی ہے ایک دوسرے کی، اس سے اس کی اصل حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی اگر آپ جاننا چاہیں کہ پیاس کیا چیز ہے تو پیاس مٹانے والی چیز کیا؟ پانی۔ پانی جو ہے پیاس کی ضد ہے، پانی کی وجہ سے پیاس بجھ جائے گی۔ تو اس کا پڑھنے والے قاری کا ایک ذہن بنتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں کی مثالیں دی ہیں، سب ایک دوسرے کی ضد ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور برابر نہیں ہو سکتے الاحیاء جو زندہ ہیں۔ زندہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے سامنے باتیں کر رہا ہو، اٹھ رہا ہو، بیٹھ رہا ہو، چل پھر رہا ہو، کھا پی رہا ہو۔ اگر تو پلنگ پہ ہی پڑا ہوا ہے تو سانس لے رہا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ زندہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو تو ہم سمجھ جاتے ہیں زندہ، یہ بے ہوش ہے لیکن اس کی سانس چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما یستوی الاحیاء، اور برابر نہیں زندہ۔ زندہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر شعور ہو، سمجھ ہو، احساس ہو، جس کی سانس چل رہی ہو، جم جھمک رہا ہو۔ یعنی زندہ کے اندر جتنی صفات، جتنی علامتیں
ہونی چاہیے وہ اس کے اندر موجود ہے. اگر اس ساری علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی موجود ہے تو بھی وہ زندہ ہے. دیکھیں بے ہوش ہونے والا شخص ہے نا, ہمیں کیسے پتا چلا سانس لے رہا تو کہتے نہیں زندہ ہے, اور کوئی علامت اس سے نہیں پائی جائے گی, سانس لے رہا تو زندہ ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص سانس لے رہا ہے تو مردہ نہیں ہے, زندہ ہے. فرمایا وما ينبغي الاحیاء ولا الاموات, اور برابر نہیں زندہ ولا الاموات, اور نہ مردہ, یہ دونوں برابر نہیں. یعنی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں, دونوں برابر نہیں. تو یہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جا کے بات ختم کی کہ جتنا وہ تین جگہ تین مقام پہ تین مثالیں کی برابر نہیں ہے, اسی طرح زندہ مردہ بھی برابر نہیں ہے. مردہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں زندہ انسان کی کوئی بھی علامت, زندگی کی کوئی بھی علامت نہ پائی جاتی ہو, اس کو مردہ کہتے ہیں. یعنی ایک شخص اگر پلنگ پر کھڑا ہے, بیٹھا ہوا ہے, ایک شخص بہت پڑا ہوا ہے, بےہوش ہے, ہم کیسے پہ جانیں گے؟ ایک شخص مر گیا بیٹھا ہوا ہے, اس کے برابر میں ایک شخص بےہوش ہے بیٹھا ہوا ہے, کیسے پہ جانیں گے؟ جو مر گیا ہے اس کی سانس نہیں چل رہی ہوگی, اور جو زندہ ہو جو بےہوش ہے اس کی سانس چل رہی ہوگی. اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ہاں جی یہ بےہوش ہے, مر گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں, یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے, یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے. اللہ دیکھیں اس سے بڑا مذاق اس قوم کے ساتھ اور کیا کیا گیا ہوگا. اس قوم کو کہا جا رہا ہے کہ مردے سنتے ہیں, مردے میں احساس شعور ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے. مردے میں اگر احساس شعور ہے تو پھر مردہ کہاں ہے؟ زندہ ہے وہ. یہاں پر کہانی اس کی چلائی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ مردہ سنتا ہے, مردے میں احساس شعور ہے. اور دیکھیں صرف بات یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ ہم نے اس چیز کو واضح کیا تھا, بات یہاں ختم نہیں ہوتی. جب وقت اپنی مشرکانہ عقیدے کی ابتدا ہوتی ہے, کہاں سے ہو رہی ہے کہ میت کے اندر احساس شعور اور سما سننا مانا جا رہا ہے. یہ نظریہ یہ اختلاف دیتے ہیں. باقی کہانی پھر آگے ہوتی چلی جاتی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. حکایات روزہ اپنی کتاب پڑھی. پہلے ہمارا یہ کچھ ایسا گمان ہو سکتا تھا, چاہے تو ایک نکل ہی ہو کہ یار دیوبند جو ہے نا اس کے ساتھ حاصل رہے لیکن اتنے گمراہ نہیں ہو. حکایات روزہ میں ایک عجیب بات پڑھی. وہ عجیب بات کیا ہے؟ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ بانی مدرسہ دیوبند مولانا قاسم نانوتوی مرنے کے بعد اپنے جذب انسری کے ساتھ مدرسے دیوبند میں تشریف لے آئے. آپ سمجھے جذب انسری کا مطلب ہے کہ وہی جس جسم کے ساتھ زندہ تھے, جس جسم کے ساتھ مرے ہیں, ان کو دفنایا گیا ہے, اسی جسم کے ساتھ مدرسے دیوبند پہنچ گئے. حیران رہ گئے کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھنے والے اشرف علی تھانوی, کوئی ایسا ہوتا کہ کوئی جاہل آدمی ہوتا تو چلو مان دیتے کہ یہ جہالت ہے. اشرف علی تھانوی کون ہے؟ حکیم الامت ہے.
اچھا ہماری عقل حیران رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ مولانا قاسم نانوتوی مرنے کے بعد مظفر دیوبند کیسے آ گئے؟ تو بچپن میں ہم کہانیاں پڑھا کرتے تھے، کہانی پڑھتے تھے، وہ کہانیاں یاد آ گئی. کہانی پڑھتے تھے زندہ لاش، آپ نہیں پڑھی ہوگی، پڑھتے تھے بڑا ہوتا تھا یار زندہ لاش. تو قاسم نانوتوی کا زندہ لاش بن کے آ گئے وہاں. اگر زندہ لاش بن کے آئے ہوں گے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ بھائی ایک آپ اکثر تصویر دیکھی ہوگی کہ کسی مردے کا ڈھانچہ دکھاتے ہیں تو آپ کی جگہ خراب ہوتے ہیں، دو ہزار سال نظر آ رہے ہوتے ہیں. کیا اس کنڈیشن میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی تشریف لائے تو ان کو زندہ لاش کہنا، یہ جو کھڑا کرتے تھے یہ زندہ لاش، یہ زندہ لاش ہے کیا؟ اور پھر قبر سے نکل آئے تو ہم کہانیاں پڑھا کرتے تھے قبر خار مردہ، یعنی یہ ایسا مردہ ہے کہ قبر خار سے نکل آیا. لیکن ایسی کہانیاں اگر کوئی ہندو سنائے کوئی یہودی سنائے تو اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ لکھنے والا کون ہے؟ اشرف علی تھانوی. تو قاسم نانوتوی کیا قسم کھا کے نکل آئے یا قبر توڑ کے نکل آئے؟ تو یہ قسم کھار مردہ قبر توڑ مردہ قبر سے باہر نکل آیا. تو یار حد ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی، جس کو بچپن میں عام زبان میں کہتے تھے کہ یہ دیوبند والے اتنے بڑے ہارمفل چوری ہے کہ قاسم نانوتوی کو قبر خار مردہ بنا دیا، قسم خار مردہ بنا دیا. اگر بھائی کے کون سا دین ہے تمہارا؟ یہ کون سا دین ہے تمہارا؟ اتنا سفید جھوٹ نہیں بلکہ سیاہ جھوٹ کہنا چاہیے. اتنا جھوٹ مکے کے مشرک بھی نہیں بولتے ہوں گے، اتنا جھوٹ تو شاید ہندو بھی نہ بولتے ہوں جتنا جھوٹ یہ بولتے ہیں. اسی طرح اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدرسہ دیوبند تشریف لائے. بھائی اللہ کے رسول کیسے آ گئے؟ اللہ کے رسول جو ہے صحابہ کرام کے دور میں قبر سے باہر نہیں نکلے. امت مومنین کے حجرے میں نبی علیہ السلام کی تصویر ہوئی، آپ کبھی اس کے سامنے نہیں آئے قبر سے نکل کے، کبھی خواب میں نہیں آئے. تو یار جھوٹ اتنا جھوٹ اور وہ بھی اللہ کے نبی کے اوپر ایسا جھوٹ کہ تم نے بالکل سارا معاملہ الٹ کر دیا. یعنی اگر جھوٹ بولنے کا بین الاقوامی مقابلہ بنایا جائے تو میرا خیال ہے کہ دیوبند درجوی جو ہے سب سے ٹاپ پر ہوں گے. پڑھنے والا جو پڑھے گا یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک اپنے بندے میں ایک شخص کو جس کا نام ڈاکٹر عثمانی تھا اس کو بھیجا، اس سے ہماری عادت ہوگی، ورنہ ہم تو اس کی عقیدت میں مرے جاتے تھے. تو اللہ کے بندے نے ہماری عادت ہوئی ہے، ہمیں ہمارا اپنی چہرہ دکھایا، آئینہ دکھایا کہ دیکھو تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں تمہارے، یہ تمہارے امام، تمہارے پیشوا، تمہارے رہنما، تمہارے لیڈر، تمہارے بڑے، تمہارے اکابرین تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ جھوٹ آج سے نہیں،
یہ جھوٹ بولتے بولتے تقریباً 100-150 سال گزر گئے اور پورے گھر میں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. ایسے ہی کسی طرح سے احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ خواجہ جنید کوثاری چلے جا رہے تھے راستے میں اپنی مرید کے ساتھ. مرید پیچھے تھا وہ آگے تھے. راستے میں دریا ہے. جنید کوثاری نے یا اللہ کہہ کر پانی کو پاؤں رکھ دیا اور اس کے اوپر چلنے لگے. جیسے زمین پہ چلتے ہیں نا ایسے چلنے لگے. مرید سے کہا میرے پیچھے یا جنید کہتا ہوا چلا. مرید سے اچھی بات ہے یا جنید تھا پانی پہ چلنے لگا. راستے میں احمد رضا لکھتے ہیں کہ شیطان مغرور نے مرید کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ حضرت تو یا اللہ کہتے ہیں اور تو یا جنید کہتا ہے, تو بھی یا اللہ کہے. جیسے ہی مرید نے یا اللہ کہا آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے, یعنی اگر کوئی یا اللہ کو پکارے یا اللہ مدد کرے تو وہ بتا رہے کہ یہ شیطانی خیال ہے. مجھے بتاؤ یا اللہ مدد کرنا شیطانی خیال کیسے ہوگی؟ کتنی صفائی سے, کتنی بڑی بات کہہ دی. تو شیطان کو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے, کفر کی طرف بلاتا ہے. قرآن میں یہ آتا ہے کہ مثال دے کے کہا کہ مثال شیطان کسی ہے جب وہ کہتا ہے کہ کفر کر, انسان سے کیا کہتا ہے کفر کر. بدلوا کمارا جب وہ کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے انی بری من کا, میں تجھ سے زیادہ. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ شیطان جو ہے گمراہی کی طرف بلاتا ہے, کفر کی دعوت دیتا ہے, ایمان کی دعوت نہیں دیتا ہے. اور یہاں شیطان ایمان کی دعوت دے رہا ہے. اور تو آپ دیکھیں اس ایمان کی بات کو اعلیٰ حضرت نے شیطانی دعوت قرار دے دیا, شیطانی بات قرار دے دیا. جیسے اس سے مرید نے یا اللہ کہا, پانی میں ڈبکی کھائی, ڈوبنے لگا, ڈبکی کھائی اور کہنے لگا حضرت مجھے بچائیے میں چلا. کہنے لگے وہی کہنے میں نے کہا تھا یا جنید تو ابھی مجھ تک تو پہنچا نہیں ہے, تو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ سے دور کیا جا رہا ہے زندگی, کہ پہلے پیر تک پہنچو, پہلے پیر کی پوجا کرو, تحفظ کرو, اس کی عبادت کرو. اور عبادت کا طریقہ کیا ہے کہ ایک پیر صاحب جا رہے تھے, راستوں میں ایک مرید بھی ملا. تو اس نے پیر صاحب کو دیکھا اور پیر صاحب کے تو اس نے دانوں کو بوسا دیا. پیر صاحب کہنے لگے اور نیچے, تو اس نے پاؤں کو بوسا دیا. پیر صاحب نے کہا اور نیچے, تو اس نے گھوڑے کے پاؤں کو بوسا دیا. کہا اور نیچے, اس نے زمین پہ بوسا دیا. کہنے لگے اب ٹھیک ہے. پیر صاحب نے کہا تو جتنا پیر کے سامنے نیچے جائے گا اتنے ہی تیرے درجات بلند ہوں گے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے پورے منصوبہ بندی کے ساتھ, پوری پلاننگ کے ساتھ, بالخصوص اس خطے کے جو رہنے والے ہیں ان کو اس قدر کہا گیا ہے, اس قدر کہا گیا ہے کہ ان کو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے کم از کم 1000 خاتون چاہیے ہوگی. ایسا مسلم شریف ان کے ذہن میں, ان کے دماغ میں ایسا شہر ہو گیا ہے کہ کسی کے سامنے ایمان کی بات کرو, توحید کی بات کرو تو ڈرنے کے لیے کھڑا جاتا ہے.
تو آپ دیکھیں یہ واقعات غیر کرنے والے کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہے. اگر آپ شمار کریں پاکستان کی 18 کروڑ آبادی، اس سے زیادہ ہوگی، 18 کروڑ آبادی میں دیوبند گریجویٹ کو چھانٹ لے تو یہ کم از کم میرے حساب سے 14-15 کروڑ تو بنے گے، کہیں نہیں گئے. آپ اندازہ لگائیں اسی ملک کے اندر 15 جو مر گئے ان کی چھوڑے جو زندہ ہے ان کا حساب لگا لے. 15 کروڑ لوگ آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے گمراہی کے اندر ہے. 15 کروڑ عوام قبروں کی پوجا کر رہی ہے، غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے. بندہ کیا کرے گا جب ہر طرف سے ممبر و محراب سے جب کہیں کفر شرک کی آواز بلند ہوگی، جب قرآن کے اندر بھی اس کی تفسیر کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کے اندر یہ شرک داخل کر دیا جائے کہ اللہ کے مقبول بندوں کو اللہ کا رحمت الہی کا ذریعہ سمجھتے ہوئے ان سے مدد مانگ لی جائے تو یہ جائز ہے. تو آپ دیکھیں یہ بات جو فیض کے سمجھدار ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو جہالت جاہلوں کا کام ہے. جب ان کو بتایا جائے کہ اچھا یہ مولانا قاسم نانوتوی جاہل تھے، اشرف علی تھانوی جاہل تھے، محمود الحسن جاہل تھے، احمد رضا خان جاہل تھے، شاہ ولی اللہ جاہل تھے، یہ ان کا کام ہے. اگر یہ جاہل نے کیا ہوتا تو جاہل کے پیچھے کون چلتا ہے؟ اگر کوئی بندہ جاہل ہے، انپڑھ ہے، کون چلتا اس کے پیچھے؟ تھوڑے لوگ چلیں گے. اس ملک میں 15 کروڑ عوام کی حالت تو ہے لیکن جاہلوں میں پیچھے نہیں چل رہے. یہ سارے لکھے پڑے مدرسے والے، ان کے جو مدارس ہیں یہ دنیا کے بڑے مدارس میں شمار ہوتا ہے. آپ دیکھیں گورنمنٹ دارالعلوم ہے، اس کا رقبہ دیکھ لیں، کئی ایکڑ کا مشتمل ہے. جاہل یعنی اس میں یہاں کے جاہل پڑھیں گے سارے. انہوں نے اس ملک کے 18 کروڑ عوام کو جاہل بنایا ہوا ہے. 18 کروڑ عوام کو جاہل بنایا ہوا ہے. ایک سال سے بات ہوئی ٹیلی فون پہ، وہ کہنے لگے کہ میت کا سمجھ ہے یہ تو صحیح ہے کہ مردہ جو سنتا ہے. میں نے کہا یار آپ عجیب بات کر رہے ہو. میں نے کہا مردہ کیسے سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا، 7 آسمان بنائی، یہ کائنات بنائی، تو اس کا ایک نظام، ایک سسٹم بنایا ہے نا. اسی نظام اور سسٹم کے تحت یہ دنیا کا بلکہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے. کائنات کا نظام چل رہا ہے. دیکھیں آگ کا کام ہے جلانا. آگ جو ہے آپ کو ٹھنڈک نہیں ہو جائے گی، جلائے گی. آگ کے ہاتھ رکھو گے تو ہاتھ جلے گا. یہ اللہ کا بنا ہوا قانون ہے. آپ جو ہے آگ کی صفت کو تبدیل نہیں کر سکتے. جو خصوصیت اللہ نے اس میں رکھی ہے وہ رہے گی. اسی طرح اللہ نے اس دنیا کا نظام بنایا ہے کہ سورج جو ہے یہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. یہی ہے نا، یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم میں نظام ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ قیامت تک یہ سسٹم اسی طرح چلے گا. سورج مشرق سے نکلے گا، مغرب میں غروب ہوگا قیامت تک. ہاں قیامت جب قائم ہوگی تو حدیث میں آتا ہے کہ سورج الٹا چلے گا. قیامت سے پہلے
اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ یار کل جو ہے نا سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا، آپ بات مانو گے اس کی؟ کبھی نہیں مانو گے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آگ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہاتھ میں دے دو ہاتھ میں جلے گا، آپ کبھی نہیں مانو گے اس کی بات۔ آپ بولتے یہ کہو گے کہ یار کیسی باتیں کر رہے ہیں یار، احمقانہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کا کام تو جلانا ہے، یہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ آپ جو ہے کسی کی مرضی کے تابع نہیں ہے کہ میں کہوں گے کہ یار جلائے گی تو نہیں جلائے گی۔ آپ اللہ کے حکم کی فرما بردار ہے، میرے اور آپ کے حکم کی فرما بردار نہیں ہے، آپ کبھی نہیں مانو گے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یار فلاں جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں دیر اور جیسے بچے دیتے ہیں، دیر اور جیسے بچے دیتے ہیں، تو آپ بولو گے یار کیا جھوٹا آدمی ہے، اس سے غلطی چھوڑ رہا ہے۔ دیر اور جیسے یعنی نر جو ہے یہ کب بچے دیتا ہے؟ بچے تو مادہ دیتی ہے نا، مونت دیا کرتی ہے، یہ کہاں سے دے گا؟ تو آپ عقل رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو، آپ کبھی بھی یہ باتیں نہیں مانو گے۔ کیوں نہیں مانو گے؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے، یہ دھوکہ تو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کسی کے کہنے سے یہ نظام، یہ سسٹم الٹا نہیں ہو جائے گا۔ میں نے سے یہ کہا آپ کہتے ہو مردہ کھلتا ہے، میں نے کہا کہ ہاں ایک منٹ میں یہ بات آپ کی لوجیکلی کسی حد تک مانی جا سکتی ہے کہ جب نظام کائنات الٹا چلنے لگے، نظام کائنات الٹا چلنے لگے، جب نہ جو ہے بچے پیدا کرنے لگے، جب بکرا جو ہے دودھ دینے لگے، جب سورج مغرب سے نکلے مشرق سے شروع ہونے لگے، میں نے کہا اگر ایسا ہو جائے کائنات کے اندر اس میں تو تمہاری بات لوجیکلی تو سمجھ میں آتی ہے کہ سسٹم جو ہے نا الٹا چل رہا ہے، لہٰذا الٹا چل رہا ہے تو پھر مردہ بھی سنے گا، پھر مردہ بھی سنے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کیسی احمقانہ بات ہے، اور یہ ایسا ظالم ہے کہ انہوں نے صرف یہی نہیں، ان کو زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد قاسم نانوتوی کو مدرسے دیوبند پہنچا دیا، اور یہ ایسا ظالم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا۔ تبلیغی یہ فضائل اعمال، یہ فضائل جلوس کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے ایک ماں اور بیٹا حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں عورت سے کوئی گناہ سرزد ہوا، مر گئی، اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، پیٹ پھول گیا، اس کا بیٹا پریشان ہوا یہ حالت دیکھ کے، رونے لگا، دعا کرنے لگا۔ لکھا ہے کہ صحابہ کی طرف سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا، اس میں بزرگ نمودار ہوئے، انہوں نے عورت کے پیٹ پہ چہرے کے ہاتھ پھیرا، صحیح ہو گیا۔ اس بچے نے پوچھا حضرت آپ کون ہیں؟ آپ نے میری بڑی مدد کی، مشکل دور کر دی۔ کہنے لگے میں تیرا نبی ہوں، جب بھی کوئی قدم اٹھائے تو درود پڑھا کر۔ مجھے بتائیں اللہ کے نبی وفات کے بعد، مرنے کے بعد قبر سے نکل کے بادل کے ٹکڑے کو سوار ہو کر اور کہاں پہنچے، پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا، اصفہان کا کون سا علاقہ تھا، وہاں پہنچ گئے۔ اب بتائیں انہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا، کہاں پہنچا دیا۔ اور پھر لکھا ہے عورت کے چہرے پر پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ام المومنین عائشہ میں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی غیر عورت کو چھوا تک نہیں۔ آپ اگر بیٹھ لیتے تھے تو زبانی لیا کرتے تھے، وہ قسم کھا کے کہتی تھی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں آپ نے کبھی کسی عورت کو
اور یہ ظالم لکھتے ہیں اللہ کے نبی قبر سے باہر نکلتے اور اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہی جماعت ہے جس کا لاکھوں کا مجموعہ ہوتا ہے، لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اتنی بڑی جہالت، اتنی بڑی بات کہہ دی، کسی کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں پڑتی، کسی کی آنکھ میں غصہ نظر نہیں آتا کہ کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ کے نبی کے بارے میں۔ آپ دیکھیں لاکھوں کا مجموعہ جمع ہوتا ہے، ساتھ کہتے ہیں حد سے ہی بڑا مجموعہ ہوتا ہے، اور یہ حال ہے۔ آپ دیکھیں اس قوم کا جس کو کہنا چاہیے ستیہ ناش مار دیا گیا، اس قوم کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ زندہ ہے لیکن یہ انہیں چھوٹے جی مار ڈالا گیا ہے۔ ان کے اندر نہ ایمان ہے، نہ ایمان کی کوئی روت ہے، نہ دینی حمیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ دنیا کی ناکارہ ترین قوم ہے، اس زمین پر بسنے والے سب سے نااہل، سب سے بیکار قوم یہ ہے جو اپنے آپ کو کلمہ کہتے ہیں۔ انہیں کہیں پہ نہیں چھوڑا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں حمیت کے، دینداری کے، غیرت سے، ان کے ملک سے ان کی بیٹی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں امریکہ، یہ تماشا دیکھتے رہتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کہاں گئی غیرت بھائی؟ کہاں گیا تمہارا لاکھوں کا اجتماع؟ کہاں ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے تو آئے کر کے آئے للکارے۔ تو آپ دیکھیں اس قوم کا ستیہ کا سارا ستیہ ناش مار دیا گیا ہے، یہ کسی قابل نہیں رہے، انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، نہ یہ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں، اس قوم کو بالکل مار دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دے کر بتایا ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں کوئی بھی شخص عقل و شعور رکھنے والا، کوئی بھی سمجھ رکھنے والا جب یہ پڑھے گا کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے تو وہ کبھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میت کے اندر احساس ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، یہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں صورت حال یہ ہے کہ میت کی، مردے کی، مرے ہوئے لاشیں کی، اس کی شادی کی جاتی ہے اس کے نام پر۔ آپ دیکھیں ایک عجیب تجربہ تماشا ہے کہ یہاں میت کی مرے ہوئے کی شادی کی جاتی ہے اس کے نام پر۔ یار کتنا بیوقوف بناؤ گے، کتنا احمد بناؤ گے اس قوم کے اوپر، کچھ تو رحم کھاؤ۔ تم نے سب سے لے کے پاؤں تک کہیں نہیں چھوڑا، اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ ان کے کانوں کے اندر گھول دیا گیا ہے، ان کے رگوں میں ایسا کفر و شرک اتار دیا گیا ہے، ان کی رگوں میں خون نہیں کفر و شرک ہو رہا ہے، ان کی رگوں میں اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کا ایک ہی علاج بتایا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کے اوپر بانجھ زمین، بنجر زمین، جہاں فصلے کا نام و نشان تک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور سرسبز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس اللہ کی کتاب کے ذریعے سے انہیں آگاہ کیا جائے، ڈرایا جائے، قرآن و سنت کی بارش ان پر کی جائے، اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جائے، تو تب امید ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح یہ مردہ زمین جو ہماری قوم کے زمین مردہ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے یہ زندہ کر دے گا۔ کام یہ کرنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کی طرف لانا ہے، ورنہ مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ یہ صدیوں سے غلام ہے، صدیوں سے ذلیل ہے، رسوا ہے یہود و نصارہ کے، ہندوؤں کے، ان کی نسلیں گزر گئی اور گزر جائیں گی، کیا فرق پڑے گا؟ لیکن ان کی اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو انبیاء علیہ السلام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کہ انہیں ایمان کے ذریعے سے، توحید کے ذریعے سے ان کی اصلاح کی جائے، ابتدا وہی سے کی جائے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی اصلاح کی توحید کی دعوت اٹھا کر، وہی خالص توحید ان کے سامنے اٹھائی جائے، رکھی جائے کہ یہ ہے خالص ایمان، یہ ہے خالص توحید، اس کو مانو گے تو تمہاری نجات ہے، ورنہ یاد رکھو دنیا میں تو تم ذلیل ہو، ہر قوم تمہیں مارتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی تم ذلیل و رسوا ہو گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ کوشش ہے ہماری طرف سے کہ ہم یہ کوشش اپنی صحیح جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، جو طاقت دی ہے، جو وسائل دی ہے، اس کے مطابق حق کو ادا کرنا بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو حکمت سے کوشش ضرور کر رہے ہیں، کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ وہ دعوت اٹھائی جائے جو اللہ کے نبی دعوت لے کر رکھ کے آئے تھے۔ اس قوم کی اصلاح اسی سے ممکن ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنی تحریکیں چل رہی ہیں، ایک تحریک بنی ہے نظر آتی ہے کہ آؤ نماز پڑھیں، ایک تحریک چلی ہے نہیں بنی ہے آؤ سچ بولیں، کوئی ویسے تو کام کر رہا ہے، ویسے اجازت کھول لی ہے، کسی نے یتیم خانے کھول لیے، وہ سمجھتے اس سے اصلاح ہوگی، اصلاح اس سے نہیں ہوگی۔ اصلاح کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے نبی کا طریقہ تھا کہ آپ دیکھیں مکے میں آپ چاہتے تو آپ کو حکومت مل جاتی، سلطنت مل جاتی، لیکن آپ نے نہ حکومت کو خواہش کی نہ سلطنت کی، بلکہ کہہ دیا، مشہور بات ہے کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج کر دو، جبکہ میں توحید اور ایمان کی بات کروں گا۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے مکے میں یہی توحید اور ایمان کی بات اٹھائی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہوگا غلط ہے۔ اگر کوئی انہیں نمازی بنانے چلا ہے تو وہ بھی غلطی پر ہے، گمراہی کے اوپر ہے۔ نماز ایمان والوں کے فرض ہے، مشرکوں کے فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی حاجی بنانے کے در پر ہے تو وہ بھی گمراہ بھٹکا ہوا ہے، اس لیے کہ مشرک پر حج فرض نہیں ہے۔ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی طریقہ ہے، توحید کی دعوت، اور توحید کی خالص توحید، ملاوٹ والی نہیں۔ آپ جو لوگ توحید کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں خالص نہیں ہے، ملاوٹ ہے۔ توحید کی بات بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کوئی صلاۃ و سلام پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کی روح کو لوٹا دیتا، زندہ ہو جاتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں بتا رہا ہوں کہ خالص ایمان توحید چاہیے،
جس طرح یہ قرآن ہے، یہ خالص ہے، قرآن میں کوئی شرک نہیں ہے، خالص توحید ہے، تو ہمیں ایسا دین چاہیے جو خالص توحید ہو، ایسی جماعت، ایسے لوگ جو خالص دین کے اوپر ملاوٹ نہ ہو۔ بچپن سے ہمیں ملاوٹ والی چیزیں دی گئی، ہم استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ دودھ میں پانی پینے کا پانی بھی خالص نہیں ہے، دودھ اور دیگر اشیاء کے کیا ذکر۔ ہم یہی کہتے ہیں اس قوم کے رہنماؤں سے، اس قوم کے پیشواؤں سے کہ ہمیں ملاوٹ والی چیزیں دی گئی، ہم نے قبول کر لیا، لیکن اب تو رہن کھاؤ، اب تو طرف کھاؤ ہمارے اوپر، کم از کم ایمان تو خالص رہنے دو، دین تو خالص رہنے دو، تم تو سب سے بڑی رکاوٹ ہو۔ اگر خالص دین کی بات کی جائے، خالص اللہ کی کتاب کی بات کی جائے، تو سب سے زیادہ مخالفت، سب سے زیادہ شور، سب سے زیادہ آواز اس کے خلاف انہیں ممبر معراج سے اٹھتی۔ تو آپ دیکھیں بندہ کہاں جائے، کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بہرحال آسان کام نہیں ہے ہمت کا کام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم یہ دعوت دے کر اٹھے ہیں، یہی دعوت دیتے ہوئے اور اسی وقت عمل کرتے ہوئے ہماری زندگی گزر جائے۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ تفسیر کا مسئلہ یہی ہے کہ کفر جو ہے، ایک بندہ کفر کرتا ہے، کفر اس کا فیل ہے، اور جو کفر کرنے والا ہے، جو اس کا فائل ہے، کفر کرنے والا اس کو کافی کہا جائے گا۔ فیل ہے تو فائل بھی ہوگا، فائل ہے تو کفر ہے۔ تو یہ جو بھی کفر کرے اسے کافر کہا جائے گا، جو شرک کرے اسے مشرک کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ انہ من یشرک باللہ، جو بھی شرک کرے، یہودی کرے، عیسائی کرے، ہندو کرے، مجوسی کرے، کلمہ پڑھنے والا، کلمہ نہ پڑھنے والا، جو بھی شرک کرے، فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کو جنت کو حرام کر دیا۔ لیکن یہ اللہ کی کتاب کو مسئلہ ہے کہ ہر چیز کرنے والے کا کوئی بھی کرے، گورا کرے، کالا کرے، اندھا کرے، دنگل کرے، جودا کرے، جو بھی کرے، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا دل کرنے والے۔ تو تکفیر تو کی جائے گی نا۔ اگر تکفیر نہیں کی جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تکفیر کرنا، کافر کو کافر کہنا، مشرک کو مشرک کہنا، یہ بالکل دین کا تقاضا بھی یہی ہے، اللہ کی کتاب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کافر کو کافر، مشرک کو مشرک کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا فارمولہ بتا دیا کہ جو شرک کرتا ہے مشرک ہے، جو مشرک ہے کافر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا شرک بتایا، ان کے تکفیر کی، قرآن میں تکفیر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جس کا سامری کا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اللہ سامری، سامری نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا، نام پہ بھی کہہ رہا ہے، فرعون کا نام پہ بھی کہہ رہا ہے، وہ اللہ سامری، وہ اللہ فرعون قوم کو گمراہ تھا، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا، ہدایت سے نہ آنے دیا۔ خدا نام دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہتے ہیں، ارسال ابراہیم الذی آذر، نام دے کے کہا ہے، آپ سب قتل اصنام الآلہہ، کیا آپ یہ
پتھروں کی مورتیوں کو اپنا معبود اپنا الہ بناتے ہو. انی علاقہ وہ قوم کا بھی دلائی مشکل. میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم سچے میں ڈھونڈا دو. یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہے. ہمارے سامنے جو بھی ضد کرے گا ہم کو مشکل کہیں گے. تم نے کرے گا ہم کریں گے. اس میں کیا ہے؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے تو صاف واضح چیز ہے. کل کو کوئی کھڑا ہو بولے کہ نہیں جوڑ سے جوڑ نہ کہو, دانی کو دانی نہ کہو. یہ کیا بات ہے؟ یہ اصل میں یہ چھوٹا چھوڑا تھا ہندوستان میں جب احمد رضا خان بریلوی نے دیڑھ بندیوں کا ناشتہ بند کر دیا. ان کے کچھ فتوے لگائے. اچھا بڑی خان جی پر دیڑھ بندیوں میں فتوے لگائے. کیا فتوے لگائے کہ تھا یہ کافر ہے. جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے. جو ان کے کافر ہونے میں شکوا کرے وہ بھی کافر ہے. آج انہوں نے ان کے فتوے سے بچنے کے لیے احمد رضا کے لوگوں نے مجبور کر دیا کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو. یہ بات مشہور ہوئی ہے نا, یہ جیبل کی طرف سے جاری کی گئی تاکہ ہم احمد رضا خان بریلوی کے فتوے کی جد سے بچ سکے. تو اس کے اوپر ایک بریلوی عالم نے جواب دیا کہ دیکھو یہ دیوبندی عجیب لوگ ہیں, کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو. دیکھو پہلے وہ خود مانتے ہیں کہ کافر کو, پھر کہتے ہیں کافر نہ کہو. پہلے خود کافر مانتے ہیں پھر کہتے ہیں کافر نہ کہو. تو یہ تو عجیب بات ہے نا. اگر یہ کوئی فتویٰ جاری کرتے کہ ہندو کو ہندو نہ کہو, ہندو کو کافر نہ کہو, عیسائی کو کافر نہ کہو, تو وہ کہتے ہیں کافر کو, پھر خود کہہ رہے کافر کو یعنی کافر ہے وہ کافر نہ کہو. کیوں نہ کہے؟ تو اس نے جواب دیا ہے کہ دیکھو میرا خود مان رہے کہ کافر نہیں, کہہ رہے کہو نہیں, پھر خود کیوں کہہ رہے کافر. تو یہ خام خواہ کی بیکار کی باتیں ہیں. کافر کو کافر کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے نافذ کرتا ہے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر. فاسق ہے تعلیم میں یہ بھی کہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تابوت کی حمایت کرے وہی کافر. والذین کفروا اولیاءہم تابوت, کیا کہا؟ وہ کافر ہے جو تابوت کو اپنا ولی اولیاء بناتے ہیں, دوست بناتے ہیں, حمایت کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ کافر ہے. ہم اگر کوئی نہیں مانتا اس کی مرضی, ہم تو کافر کو کافر کہیں گے. اللہ نے جتنی ہمت کی ہم کہیں گے. آپ کو واضح نہ دکھائیں کہ قرآن کے اندر کہیں واضح طور پہ لکھا ہو کہ یہ اگر پوری طرح سے کافر نہ ہو. ایسے کوئی نصوص موجود ہو قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر دکھا دے, کہیں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے. یہ سیدھے چیزیں سمجھ جانتے ہیں, انہیں پتا ہے. ابھی یہ جو ڈاکٹر صاحب نے دعوت اٹھائی ہے تو ان کے اندر بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے. سارے گھبرائے ہوئے کہ پاکستان نے جو اٹھائے, ہم آج تک اہل توحید کے نام سے جانے جاتے تھے. ایک گروہ اٹھائے جو اعلانیہ کہتا ہے کہ یہ اہل حدیث مفتی کے اعلانیہ کہتا ہے. ان کے اندر ان کی جو رام سنگھ کی نیچے حرام ہو گئی ہے. تو اب انہوں نے اس کو کون نکالا کہ یہ تصویر نہیں کرنی چاہیے, کلمہ گو کی تصویر نہ کرے, اہل قبلہ کی تصویر نہ کرے. نہیں کرے پاکستانی اہل قبلہ ہے یا نہیں ہے؟ اہل قبلہ ہے, کلمہ گو بھی نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن ہم کی تصویر کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ کفر واضح ہے. جس کا بھی کفر واضح ہوگا, صحیح ہوگا, ہم اس کو فتویٰ لگائیں گے. کوئی بھی ہو, اگر ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے, ہم اسے کافر نہیں سمجھیں گے, تو اللہ کی کتاب ہمیں کافر کہتی ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, کہ جو ایسے طاغوتوں کی حمایت کرے اللہ تعالیٰ کی جگہ اس کا یہ تو سارے آپ سمجھیں یہ غلط مقصد کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا غلط ہے, چاہے وہ صحیح کیوں نہ.